بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ میرے محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ لیلۃ القدر نہایت ہی فضیلت، برکت اور مغفرت والی رات ہے۔ پھر اس رات کی اہمیت اور انفرادیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات میں کی گئی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ رات 1000 مہینوں سے کتنی افضل ہے، اس کی اہمیت اور انفرادیت کس قدر بلند ہے، یہ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کون سی رات بنتی ہے، اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، لیلۃ القدر کی بابرکت رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کی رات۔ محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، لہٰذا ہمیں ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور حکم بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے کی ان 5 راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، رو رو کر، گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں دعائیں کرنی چاہیے، گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا چاہیے، روزی رزق حلال کا سوال کرنا چاہیے، سکرات الموت کی سختی سے بچنے کی التجا کرنی چاہیے، خاتمہ بالخیر ہونے کی درخواست کرنی چاہیے، خاتمہ بالخیر ہو اس کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، نوافل اور قیام کا اور تسبیحات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم ناظرین، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شب قدر کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، شب قدر کے نوافل کیسے پڑھیں، ان کی نیت کا کیا طریقہ ہے، ان کی نیت کیسے کریں، کتنی رکعتیں پڑھیں اور ان میں کون کون سی صورتیں پڑھنا افضل ہے۔ تو جان لیجئے کہ نوافل کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا، لہٰذا نوافل کو کسی خاص ترکیب و طریقے سے پڑھنا بدرجہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اصل مقصد رات کا قیام کرنا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکنا ہے اور سر بسجود ہو کر دعائیں کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافیاں مانگنا، اور جو غلطیاں ہم سے جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں ان سب غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی کے لیے التجائیں کرنا، اپنے لیے، والدین کے لیے، دوست و احباب کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اور اسی طرح سے پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر و سلامتی کی دعائیں مانگنا۔ آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ نوافل کس طرح سے پڑھنے چاہیے۔ تو میرے محترم ناظرین، جس طرح سے باقی کے نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ جتنے بھی نوافل ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن بالخصوص ان نوافل کا ضرور اہتمام کریں جو اب بتائے جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ ضرور ادا کریں۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے باقی کے 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھنے چاہیے۔ مثال کے طور پر جس طرح ظہر کے فرضوں کے بعد کی 2 سنتوں کے بعد جو 2 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں صرف اور صرف نیت کا ہی فرق ہے اور نیت صلاۃ التوبہ کی کرنی ہے۔ نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر یہی نیت دل میں کر لیں تب بھی درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز بالکل ہو جائے گی۔ اب صلاۃ التوبہ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لینے کے بعد پھر سے دعائیں مانگیں، گناہوں کی بخشش طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے باعزت روزی کا سوال کریں، اور پھر اس کے بعد یہ 4 رکعت نوافل بھی ضرور ادا کریں۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے پیارے چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ پر احسان نہ کروں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے اور آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوافل کا ارشاد فرمایا جنہیں صلاۃ التسبیح کے نوافل کہتے ہیں، یعنی کہ صلاۃ التسبیح کی نماز، لہٰذا ان نوافل کا آپ بھی ضرور اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہو سکے تو یہ نوافل روزانہ پڑھو، اگر یہ نہ کر سکو تو جمعے کو یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں 1 بار پڑھ لو، اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 بار ضرور پڑھ لو، لیکن اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو کم از کم اپنی پوری زندگی میں ان نوافل کو 1 مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کی برکت سے پہلے کے تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ویسے تو آپ یہ نوافل کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل وقت ظہر سے پہلے کا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم باقی ساری عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں شب قدر کی رات میں بھی ان نوافل کو ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز ضرور ادا کریں، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ضرور ادا کریں۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پوری پڑھنی ہے، پھر دوبارہ سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ 10 ٹائم پڑھنی ہے، پھر جیسے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں اس کو کمپلیٹ کر دینا ہے۔ ایک بہت ہی پاورفل برکتوں والا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، وہ وظیفہ چاول کے دانوں پہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ وہ چاول کے دانے جہاں پیسے رکھتے ہیں وہاں رکھ دیں تو اس میں بے حساب خیر و برکت ہوتی ہے اور آپ کا مال کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ عمل رمضان المبارک کی 27ویں شب کو کیا جاتا ہے، تو میرے محترم ناظرین وہ عمل ضرور کیجیے گا۔ یہ عمل کس طرح کرنا ہے اس کو سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور آپ کے لیے ایزی ہو، آپ وہ بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو چاول کے 7 دانے لے لینے ہیں، اس کے بعد ہر دانے پر یا رزاقو 70 ٹائم پڑھنا ہے، یعنی 70 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، 70 مرتبہ یا رزاقو ہر دانے پر پڑھنا ہے، پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھنی ہے اور وہ دانے کسی شاپر میں ڈال لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان چاول کے دانوں کو آپ نے وہاں رکھنا ہے جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سال بھر آپ کو پیسوں کی کمی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائیں گے۔ آپ یہ عمل ضرور کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔